بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اوقات نہ بھولے، جو اللہ نے اسے رنگا ہے اپنی بنیادی حالت کو دیکھے، اپنی غربتوں کو دیکھے، اپنی سوچ اور فکر کو دیکھے۔ وہ تھے نا ایاز رحمت اللہ علیہ، پرانے لوگ بھی اچھے تھے، محمود غزنوی کے غلام تھے، اور محمود غزنوی نے ایک دن ایاز کے بیٹے کو کہا، ان کا نام تھا محمد اور یہ نام رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ایاز کے بیٹے، ایاز کو فکر ہو گئی کہ یار روزانہ بڑی عزت سے نام لیتا تھا، آج تو اس نے ایاز کا بیٹا کہا، یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگے غزنوی صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میرے بیٹے سے؟ کہنے لگے ایاز نہ تم سے غلطی ہوئی نہ تمہارے بیٹے سے، میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے نام محمد لیا ہی نہیں ہے۔ بغیر وضو کے نام مصطفیٰ نہیں لیا۔ اے انسان، اللہ کی نعمتوں کو رات کی تنہائی میں جا کر اپنی غربت کو یاد کر۔ جب کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کے پاس ایک کمرہ تھا جس کے اندر کسی کو نہیں جانے دیتے تھے۔ لوگوں نے مل کر کہا محمود غزنوی یہ تو سارے لوٹ پوٹ کر کے اپنا کمرہ بھر کے رکھتا ہے، اگر اعتبار نہیں آتا تو کسی اور کو جانے نہیں دیتا۔ ایک دن غزنوی صاحب پر اعتماد تھے، کہنے لگے بھائی جو چلاک ہو نا وہ 4 آدمی مجھے چاہیے۔ وہ 4 آدمی آ گئے، انہوں نے کہا آج جب ایاز صبح کے وقت میرے پاس آنے لگے تو اس کو دروازہ نہیں بند کرنے دینا، اس کو دروازہ نہیں بند کرنے دینا، اندر جتنا مال و دولت پڑا ہو میرے قدموں میں لے کر آؤ۔ انہوں نے دھکے سے دروازہ کھولا، اور اکیلے رہتے تھے، فیملی نہیں تھی، گئے تو اندر سے صرف 3 چیزیں ملی، صرف 3 چیزیں ملی، ایک خشک گھاس، ایک ٹوٹی ہوئی جوتی، تیسرا پھٹا ہوئے کپڑے۔ یہ دولت ملی اسے، پکڑ کے لے آئے، کہنے لگے جی یہ 3 چیزیں ہیں۔ کہنے لگے ایاز یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں تو اس لائق ہی نہیں تھا جتنا اس نے مجھے نواز دیا ہے، جتنا اس نے مجھے نواز دیا ہے۔ تو میں جب آتا ہوں نا وزارت پر تو اندر سے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو تقریر کرتا ہوں، اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں، کہتا ہوں ایاز اوقات نہ بھولنا، یہ ٹوٹی ہوئی جوتی تھی جو تمہیں جوڑ کر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنی اوقات سے بیر اللہ کے سامنے نہ کرنا۔ جب کچھ نہیں تھا تو یا اللہ دے دے، میں تو سارا تیرے نام پہ لٹاؤں گا، جب آ گیا تو اب ہیلے بھی ہیں، بہانے بھی ہیں، بہانے تراش رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ پھر دوسری بات کہا، دوسرا خطاب یہ کرتا ہوں کہ ایاز اوقات کو نہ بھولنا، بازار سے بیر جنگل سے گھاس کو کاٹا کرتا تھا اور بازار میں بیچ کر اپنا گزر اوقات کرتا تھا، اور تیرے کپڑے کو پیوند لگانے کے لیے کوئی اور کپڑا نہیں ملتا تھا، اس لیے میں اس تخت پہ وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کر اس کو نہیں بھولتا، اس کو نہیں بھولتا۔ جب میں اس کو نہیں بھولتا نا، اندازہ لگائیے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں اپنے اور آپ کے متعلق مثالیں دوں تو ہمارے تو آنسو ہی خشک نہیں ہوتے جو آج مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ ہمیں تو مانگتے ہوئے نہیں، اس لیے فرمایا اس رات اللہ سے مانگو۔ یہ رات ایسی ہے جب سرکار فرماتے ہیں لوگوں اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہو لیکن کفن پر تمہارا نام لکھا جا چکا ہوتا ہے، لوگ اونچے اونچے محل اور بنگلے اور مکانوں میں ہوتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہمیں زیادہ سے زیادہ
اپنی حقیقت سے واقف رہ کر اپنے رب کے حضور معافی مانگنی ہے، اور معافی وقتی نہیں، فی الوقتی نہیں، بلکہ ایسی معافی مانگے کہ پھر اللہ ایسا راضی ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ پھر اللہ راضی ایسا ہو جائے، جب کسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ بنیادی بات، اس سے روزی نہیں چھینتا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے روزی چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ روزی چھینتا تو ان کافروں سے چھینتا جو اس کے برابر شرک کرتے ہیں۔ اگر اللہ روزی چھینتا تو امریکیوں سے چھین لیتا، ہندوؤں سے چھین لیتا، یہودیوں سے لے لیتا، عیسائیوں سے لے لیتا، لیکن مسلمانوں سے بھی بڑھ کر دی ہے۔ اور یہ بھی مت سوچ کہ جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہے وہ اللہ کا مقبول ہے، بلکہ وہ اللہ کا مغضوب ہے۔ وہ اللہ کا مغضوب ہے، جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صبح کے وقت مال و دولت پوچھتا ہے کہاں جاؤں، فرماتا ہے جہاں میں ناراض ہوں۔ اور فقر و فاقہ پوچھتا ہے کہاں جاؤں، رب کہتا ہے جس دل میں بستا ہوں اس کے پاس تو چلا جا، جو مجھے یاد رکھتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے رسول کریم علیہ السلام کے غلام و عشاقان مصطفیٰ، وہ رحمت للعالمین علیہ السلام نے 3 دن محنت کی، جو آج کی رات کا خلاصہ ہے۔ پھر تلاوت سنتے ہیں 13 کی شعبان کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو اللہ نے فرمایا حبیب میں نے آپ کی امت کے ایک حصے کو معاف کر دیا ہے، میں نے آپ کی امت کے ایک حصے کو معاف کر دیا ہے۔ پھر دوسرا 14 کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ کیا تو اللہ نے فرمایا حبیب میں نے آپ کی امت کے آدھے لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا مولا اس سے بھی گزارا نہیں ہے، جس رات میں آج ہم سب موجود ہیں، جب یہ 15 کی رات آئی نا تو اللہ نے فرمایا جبریل 2 راتوں سے یار محنت کر رہا ہے، 2 راتوں سے محنت کر رہا ہے، آج مغرب کے بعد میرے یار کو میری طرف متوجہ کرنا۔ جب مسجد کے اندر محبوب جبریل آ گئے نا، کہا محبوب ذرا آسمانوں کی طرف نظر اٹھائیے۔ جب حضور نے آسمان کو دیکھا 300 اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے تھے۔ کتنے دروازے؟ 300 اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے تھے، اور آسمان اول پر خدا کی رحمت کی تجلیاں نازل ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا حبیب 2 راتیں تم مانگتے رہے ہو، آج میں خود عطا کر رہا ہوں۔ 2 راتیں آپ نے طلب کی ہیں، آج میری طلب کی رات ہے، آج میری چاہت کی رات ہے۔ مولا کس طرح؟ فرمایا اے حبیب آپ کی امت کے لیے آسانی نہ کر دوں؟ پیار سے بولیے، پیار سے بولیے، آپ کی امت کے لیے آسانی نہ کر دوں؟ کہا مولا کیسی آسانی کرتا ہے؟ کہا جو آدم کی اولاد پہ آسانی نہ ہو سکی، جو نوح کی امت پہ آسانی نہ ہو سکی، جو جناب خلیل کی امت پہ آسانی نہ ہو سکی، جو کلیم کی امت پہ آسانی نہ ہو سکی، تو مولا کیسی آسانی کرنا چاہتا ہے؟ کہا سارے مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساری امتیں طلب کرتی گئی کہ یا اللہ ہمیں مل جا، تیری امت کو میں خود مل رہا ہوں، تیری امت کو آسانی کر دی۔ پھر یہ ہے کہ یہ شب برات عطا کی، جس رات کے اندر جو بندہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے نا، آج غافل انسان بستر پہ ہے اور قبر کی لاحد ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ انتظار میں بھی آ سکتا ہوں، آپ بھی آ سکتے ہیں، اس انتظار میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو مقدر لکھی جا رہی ہے، تو خوش نصیب ہو لکھوانے والوں کہ جو لکھ رہا ہے اس کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہو۔
اس کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہو۔ اس لحاظ سے جتنے دوست قرب و جوار سے نمائندہ اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ یہ اگرچہ الگ باتیں ہیں کہ بیر سے بھی تشریف لاتے ہیں، کوئی قریب رہ کر خالی رہتا ہے، کوئی قریب رہ کر خالی رہتا ہے، کوئی دور سے آ کر بھانڈے بھر جاتا ہے۔ کسی کو گھمنڈ 2 نفلوں پہ اور 2 رکعت پہ ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنا دکھ بھی بھول جاتا ہے، تکلیف بھی بھول جاتی ہے۔ آنے والوں، آج نہ میرے لیے آئے ہو نہ کوئی اس چک والوں کے لیے آئے ہو، آج ہر بندہ اس رب کے حضور آیا ہے، آواز دی ہے، اور اس گھر میں بیٹھے ہو جس کی نسبت بڑی ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے، جس کی نسبت بڑی ہے۔ پہلے دن سے اس میں کوئی سودا بازی نہیں۔ کئی لوگ، میں آپ کے نمائندگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی ہمارے علاقے میں ایسے چودھری ہیں، اللہ نے دولت دی ہے تو کہتے ہیں یہ تو کمیوں کی مسجد ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں غوث کے کمیوں کی مسجد ہے، میں کہتا ہوں فرید کے منگتوں کی مسجد ہے، میں کہتا ہوں یہ مسجد داتا علی اجمیری کے نوکروں کی مسجد ہے، یہ سرداروں کی مسجد نہیں ہے، یہ کوئی بڑے لوگوں کی مسجد نہیں ہے، یہ کروڑ پتیوں کی مسجد نہیں ہے، یہ لاکھ پتیوں کی مسجد نہیں ہے، یہ ریالوں والوں کی مسجد نہیں ہے، یہ ڈالروں والے کی مسجد نہیں ہے، یہ پاؤنڈ والوں کی مسجد نہیں ہے، یہ کنگال ہے جس غوث کا نام ہے وہ لجپال ہے۔ جاؤ، ان کنگالوں میں کوئی دین واسطے، کوئی صدیق آباد سے، کوئی کہیں سے، کوئی یہی 5 وقت رہ کر سلام پھیر کر چلا گیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کئیوں کا تو فرشتہ ہاتھ پکڑ کے لے آئے ہوں گے، کئیوں کا ہاتھ پکڑ کے، کسی کا ہاتھ پکڑا ہوگا، کہا گا چلو آج رات بھی تیری مقدر نہیں سنورے گی، اس لیے آج مقدر اس کی سنورے گی جس کا نام گنبد خضرا کے مکین سے چل کر شاہ نجف کی گلی تک، شاہ نجف سے چل کر غوث پاک تک، غوث سے فرید و داتا سے چل کر جب یہ جھولی سیدوں کے ذریعے پھیلے گی نا، پھر جب آواز آئے گی اللہ فرمائے گا ان کی کنگالی کو دیکھوں یا محمد کی لجپالی کو دیکھوں۔ ہم کہتے ہیں ہم کنگال ہیں، چودھری نہیں ہیں، ہم سارے چھوٹے بڑے، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ یہی آتا ہے کہ حضور جن کو نواز دیا ہے یہی ہے، اب آپ نے جو آخر تک بیٹھنا ہے وہ یہی ہے، ہاتھ پکڑوا کر بیر شیطان کو نہیں راضی کرنا۔ شیطان بڑا وسوسہ ڈالے گا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور جب آپ پر رحمت الہی کا نزول ہوگا نا تو پھر یہی بات ہوگی کہ آج کی رات جنت میں اللہ ایسا مقام عطا کرے گا۔ تو اس لحاظ سے میں نے بنیادی تعارف کروا دیا، آنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کیا، اور الحمدللہ قبلہ پیر سید بلال حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، اور یہ محفلیں ہماری کچھ طویل ہوتی ہیں، باقی مختصر ہوتی ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے کی محفلیں ہوتی ہیں، اسے ہم جان بوجھ کر ربڑ کی طرح کھینچتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو بڑی ہو گئی ہے کہ جتنے لمحے اس سے بات ہو جائے، جتنے لمحے اس کے پاس گزر جائیں۔ تو الحمدللہ پیر بلال شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، حافظ صاحب کی تلاوت سماعت کریں گے۔ آج رات کے سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت ذکر رسول کریم ہے، سب سے بڑی عبادت ذکر رسول کریم ہے۔ اس لحاظ سے یہاں بیٹھیے، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مانگیے۔ میں کہتا ہوں ساری رات جاگ کر آنسو بہا لے، اس کی قدر بڑی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو قرب و جوار سے، دور و نزدیک سے احباب تشریف فرما ہوئے، میں بارے دیگر ایک ایک کا نام لوں تو بڑی لمبی فہرست بن جائے گی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ نمائندہ اجتماع ہوتا ہے جو یہاں ہوا کرتا ہے۔ اور میں بالکل آپ سے تو دعوت دیتا ہی ہوں، میں خود ٹیلی فون پر
اور خود رسول پاک کا کمی بن کر میں ڈیروں پر دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ کئیوں کو تو چک میں اپنی لجپالی پہ ناز ہوگا، ہمارے دکھ میں جب یہ بھی آ جائیں گے کسی کی آمین نکل جائے، کسی کے قدم سے آنے والی آمین نکلے، ادھر سے کریم کے کرم نیچے آ کر کہے چلو تم تو اس لائق نہیں تھے، جنہوں نے اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر چند قدم لے کر آئے ہیں، ان کی قدموں کی برکتیں ہی اتنی ہیں۔ اس لیے تلاوت کلام الہی ہوگی، شب برات کی رات ہے تو اس رات کا آغاز کرتے ہیں، اور میں بالخصوص میرے ایک الطاف انصاری صاحب ہیں اور یہ وکی صاحب ہیں، یہ 2-3 ہفتوں سے مجھ سے ایک بڑی معاونت کر رہے ہیں، اور آپ کا نمائندہ اجتماع میں پھر آپ سے بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے رضوان اسلامک ٹی وی کا ایک سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر بنا کر اس پر میرا، سید ابرار شاہ صاحب اور 1-2 اور علماء کا انتخاب کیا، جس کے اندر انہوں نے 2-3 ہفتوں سے محنت یہ کی کہ جناب والا جو برائی کھولتے ہیں انہیں اسلام کا پیغام اس صورت میں ملے کہ میڈیا کے ذریعے بھی محمد عربی کی غلامی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تلاوت کلام الہی سماعت کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے اسی ادارہ کے جامعہ غوثیہ فریدیہ مظہر العلوم، جو ایک غوث پاک کے دیوانوں کا ادارہ ہے، اور اس ادارے نے محمد عربی کی قسم، اب ذرا میری بات میں نے اتنی بڑی قسم بلال شاہ صاحب اٹھائی ہے، ہر بندہ گریبان میں نظر ڈالے، اس ادارے نے اتنوں کو رنگا ہے جو اس ادارے کو ہی چھوڑ گئے ہیں، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ کسی کو 27 کی رات نے رنگا ہے، کسی کو شب برات نے رنگا ہے، وہ اتنے رنگین ہیں کہ اب انہیں رنگینیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ایک بات حتی الامکان سوچی کہ سب کچھ بدل جائیں، جس مسجد یا ادارے کی زمین نے تجھے اتنا رنگ لگایا کہ آج بہاریں ہیں، اپنی بہار قائم رکھنا، کبھی آ کر یہاں اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یہ تیری میری دعائیں نہیں، ان غریب بچوں اور بچیوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو قرآن پڑھ کر کہتی ہیں مولا یہ آنے والے جیسی ہیں، ہماری تار تو تیرے ساتھ ہے نا۔ جو بالکل کچھ نہیں تھے وہ آج ارباں خرباں پتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسی ادارہ کے جو ہے امام بھی ہیں اور ہمارے مدرس بھی ہیں، محترم قاری محمد اکرم صاحب تشریف لا کر تلاوت کلام الرحمن فرمائیں گے، اور اس کے بعد ادارے کے ہی 3-4 بچے قصیدہ بردہ شریف جو محبوب خدا کو بڑا محبوب قصیدہ ہے وہ طلباء پڑھیں گے، اور پھر شاہ صاحب سید صاحب نعت رسول مقبول سنائیں گے، اور سید صاحب ہی تار سے خطاب کے ذریعے ہمیں مدینے پہنچا کر اللہ کی محبوب بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ محترم حافظ شبیر صاحب پورے دوستوں کے ساتھ بھرم کے ساتھ تشریف لائے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں، اور یہ آپ بھی یوٹیوب پر رضوان اسلامک ٹی وی، یا پھر آپ یہ لکھ کر خطاب قاری محمد یعقوب آفریدی، یہ چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ اس میں سید ابرار شاہ صاحب، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، سید ذیشان رسول شاہ صاحب، اور آج کا مکمل پروگرام انشاءاللہ لذیذ کل یا پرسوں مکمل طور پر اس کے ذریعے جو ہے آپ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے آج کی دعا بھی جائے گی، اور آج کا ذکر بھی، اور آج کا یہ سارا معاملہ بھی۔ اللہ تعالیٰ جو آ سکے ان پر رحم فرمائے، جو رنگنے کے بعد سو گئے یا اللہ غافل ہیں، تو بڑا کریم ہے نا، رحم کر دے۔ قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے۔